سبق کا خلاصہ: محنت پسند خرد مند۔ سبق نمبر 4۔ سیر کرنے والے گلشن حال اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن برائی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ بھوک نے ان کی اپنے ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا۔ اتفاقاً ایک وسیع میدان میں تختہ پھولوں کا کھلا۔ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں۔ ہر ایک کے دل میں خود بخود کھٹک پیدا ہوئی کہ جو سامان عیش و آرام کا ہے میرے ہی کام آئے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گل گشت کے بہانے کبھی فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر چند روز بعد ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج اور لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ اس بد نیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور پیر زادے بن کر آ گئے۔ لوگوں نے خسرو آرام کی اطاعت چھوڑ کر احتیاج اور افلاس کی طرف رخ کر لیا۔ چنانچہ سب لوگ ان کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ حالات نے کروٹ بدلی۔ سال میں 4 موسم ہو گئے۔ ملک فراخ کا رنگ بدل گیا۔ زمین بنجر ہو گئی۔ میوے کم ہونے لگے۔ کبھی کبھی قحط کا ٹڈی دل آ پہنچتا تھا۔ قحط کی مصیبت غضب کی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ 2 تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا اسے مناسب مشورہ دے دیتے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ خسرو آرام ایک فرشتہ صفت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا، اس آفت کو اپنے ہاتھوں کر لیا۔ یہ افلاس بری بلا ہے، انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ دیکھو اس نے ملک فراخ کو کیسے تباہ کیا۔ اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان میں ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا۔ سب محنت پسند کے پاس گئے۔ دامن کوہ میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، اس کا چہرہ ہوا سے جھرایا ہوا ہے، پسلیاں ابھری ہوئی ہیں۔ سب نے جھک کر سلام کیا، ساری مصیبت کی داستان سنائی۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا، پھر انہیں جنگلوں میں لے گیا۔ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ سب دفعتاً کمرے باندھ آنکھیں بند کر کے دیمک کی طرح زمین کو لپٹ گئے۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ کھیت اناج اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے۔ شہروں میں بازار لگ گئے۔ عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ محنت پسند خرد مند نے جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جما لی۔